اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ سلطان ابراہیم نے فوری اٹھے، اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، اور یہ مجذوب ابراہیم مجذوب ہو، اشرفیوں کی تھیلی لی اور غائب ہو گئے۔ اچانک محل سے غائب ہو گئے، بشارت دے کر غائب ہو گئے۔ سلطان حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان، روایتوں میں آتا ہے کہ سلطان ابراہیم کو ایک اشرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرزند عطا فرمائے۔ ایک کا نام اشرف رکھا، محمد اشرف، ایک کا نام محمد عارف رکھا۔ آپ اندازہ لگائیں، سلطان اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، بزرگوں کی بشارت، امر الہی، مجذوب ابراہیم بشارت دے رہے ہیں، خواجہ عیسوی بشارت دے رہے ہیں، حضرت خدیجہ بیگم حمل سے آتی ہیں، امید سے ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گود میں آفتاب ولایت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کو جلوہ افروز فرما دیا۔ ابھی اب 4 سال کی عمر ہے، پیدا ہوتے ہیں، پورے ملک سمنان میں خوشیوں کا سمندر دوڑ جاتا ہے، صدقات و خیرات، لنگر لٹائے جاتے ہیں، عدل و انصاف کا دور دورہ ہے، ہر وہ چیز میسر ہے۔ اب آپ جانتے ہیں وارث پیدا ہو گیا سمنان کا، تو کیسی خوشی ہوگی، کیسی مسرت ہوگی، کیسی شادمانی ہوگی۔ ارے جو جس منصب کا ہوتا ہے اسی منصب کے مطابق لنگر لٹاتا ہے، لنگر خیرات، صدقات خیرات کرتا ہے، لنگر لٹاتا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے، وارث بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمنان کے کا وارث بنا کر بھیجا۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوتی ہے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی۔ حضرت مولانا عماد الدین آپ کو بسم اللہ خوانی پڑھاتے ہیں، اور آپ 7 سال کی عمر میں آتے ہیں، تو آپ 7 سال کی عمر میں ہوتے ہوتے آپ نے 7 خیرتوں سے آپ نے قرآن پاک کو حفظ فرما لیا۔ حافظ قرآن بن گئے۔ حافظ قرآن بنتے ہیں 7 خیرتوں کے سے، جو 7 ایک فن ہے یہ تجوید و قرأت میں 7 کا کے فنون ہیں۔ آپ 7 سال کی عمر میں آپ نے حافظ قرآن، حفظ قرآن بھی کر لیا، اور 7 قرأتوں سے حفظ قرآن فرما لیا۔ 14 سال کی عمر ہوئی، مدرسہ جانا شروع کر دیا آپ نے، جہاں درس طریقت اور درس تصوف لیتے، وہاں درس شریعت کا علم بھی حاصل کرتے آپ۔ 14 سال کی عمر تک، 14 سال کی عمر کو پہنچتے آپ نے شریعت کے سارے علوم متداولہ سے فراغت حاصل کر لی، علم شریعت حاصل کر لیا، علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، علم عروج، علم ادب، علم تفسیر، علم نحو، علم حدیث، یہ سارے علوم وقت کے محدث بن گئے، وقت کے مفسر بن گئے، وقت کے مفتی بن گئے۔ اب 14 سال کی آپ کی عمر ہے، اور 14 سال کی عمر میں آپ شریعت کے سارے علوم آپ نے حاصل فرما لیے، طریقت کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مگر ایک سانحہ ہوتا ہے، 15 سال کی عمر کو ہوتے ہیں آپ کے والد ماجد سلطان ابراہیم کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 15 سال کی عمر میں آپ ملک سمنان کے تخت پر بیٹھ گئے۔ 15 سال کی عمر ہے، ابھی علم شریعت، علم طریقت سے آشنا ہوئے ہیں۔ 14 اور 15 سال کی عمر کیسی عمر ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کم سنی کی عمر کیسی ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے کا انتخاب کسی مسند اور منصب فرمانے کے لیے کر لیتا ہے، تو اللہ جب چن لیتا ہے تو اللہ کا وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ منتخب فرما لیتا ہے تو تخت و تاج بھی عطا فرماتا ہے، دنیا کی شہنشاہی بھی عطا فرماتا ہے، اور اخروی شہنشاہی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زمین کا بھی بادشاہ بناتا ہے، اور اخروی زمین کا بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔
یہ جسے چاہتے ہیں دنیا کی زمین خیرات کرتے ہیں. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ ہم نے اپنے نیک بندوں کو تو زمین کی وراثت عطا فرما دی ہے. یہ نیک بندے زمین کے وارث ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جہاں دنیاوی سلطان تھے یہاں کے وارث تھے. اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے آپ نے 10 سال تک حکمرانی فرمائی. 1-2 سال نہیں, ایک روایت میں 20 سال کا ذکر آتا ہے. حکمرانی فرمائی, سارا شہر عدل و انصاف کا مرکز و منبع بن گیا. سارا ملک سمنان میں آپ کی طوطی بولنے لگی. آپ نے کمسنی کے عالم میں جو انقلاب پیدا فرمایا, جو عدل و انصاف کا آپ نے سمنان کے تخت کو مرکز بنایا. اللہ اکبر. کوئی نظیر آپ کے زمانے میں نہیں ملتی, کوئی مثال نہیں ملتا. آپ علم شریعت, علم طریقت, علم معرفت, عروج و معنی, علم تصوف, علم حدیث, علم تفسیر, ہر وہ چیز میں مہارت آپ نے حاصل فرما لیا تھا. مسجد سے مدرسہ, مدرسے سے مسجد. یہ تخت و تاج میں دل نہیں لگتا. بے چین و بے قرار رہتے, اضطراب کے شکار رہتے. تخت کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت لطائف اشرفی میں نظام الدین آپ کے خلیفہ یمنی نے لکھا کہ آپ جب تخت کو چھوڑنے کا آپ نے ارادہ فرمایا تو خواجہ خضر نے فرمایا کہ ابھی اس تخت کو سنبھالو, ابھی تمہاری یہاں ضرورت ہے. ایک وقت آیا کہ خواجہ خضر پھر آتے ہیں اور حضرت خضر آ کر آپ کو یہ بشارت دیتے ہیں, اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے اشرف, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ تخت سمنان کو چھوڑ دو اور اس تخت کو چھوڑ کر آپ مرد درویش بن جاؤ. یہ اذن الہی ہے, حکم الہی ہے. آپ جاتے ہیں والدہ ماجدہ کی طرف, خدمت میں جاتے ہیں اور معروضہ پیش کرتے ہیں کہ میں اب اس تخت کو رونق نہیں بخش سکتا, آپ ہمارے چھوٹے بھائی محمد عارف کو اس تخت پر بٹھا دیں, مجھے اجازت دیجئے, میں اب مرد درویش بننا چاہتا ہوں, فکر و فاقہ کو اختیار کرنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں آج زمانہ آج کیا چاہتا ہے. آج زمانے کو دولت چاہیے, عزت چاہیے, کرسی چاہیے, تخت چاہیے, تاج چاہیے. آپ اپنے تصور میں لائیں یہ کتنی بڑی دولت ہے, یہ کتنا عجیب واقعہ ہے. یہ عجیب سے عجیب تر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے, اور ایسی حیرت ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولا یہ کیسے تیرے بندے تھے, یہ کیسے تیرے بندے تھے. تاج ہے سر پر شہنشاہیت کا. آج تو ہم 1 گز زمین کے لیے آج تھوڑی سی تھوڑی بھائیوں میں لڑ جاتے ہیں. 100 200 500 1000 روپے کے لیے, چند پیسوں کی تقسیم کے لیے باپ بیٹوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, ماں بیٹی میں جھگڑا ہو جاتا ہے, جائیداد کی تقسیم کے لیے بھائی لڑ دیتا ہے. آپ اس منصب پر آ کر سوچیں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کس روحانیت کے منصب پر فائز تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیا کام لینا چاہتا تھا. مولا کیسی روحانیت آپ کو عطا فرمایا تھا اور منصب روحانیت کے کس اعلیٰ منصب پر آپ فائز تھے کہ آپ اس تخت کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہیں. ماں معروضہ کر رہی ہے, بیٹے ابھی ٹھہرو, ابھی اس ملک کو تمہاری ضرورت ہے, تخت سمنان کو تمہاری ضرورت ہے. لیکن ماں سے معروضہ کرتے ہیں, امی جان اجازت دیں, میں اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا. حضرت ماں خدیجہ بیگم نے فرمایا, بیٹے تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد عیسوی نے کہا تھا کہ تمہارے بدن سے ایک ہفتہ میں ولایت جنم لینے والا ہے. بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم اللہ کی راہ میں جانے والے, راہ خدا میں وقف ہونے والے ہو, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں جاؤ, مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تم اس ملک سے جاؤ تو تمہارے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہو, سپہ سالار ہو, فوجی ہو, سپاہی ہو, امرا ہو, وزراء ہو, سب ہو, تاکہ ماں کے دل کو یہ تسلی ملے, ماں یہ سوچے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہے, بلکہ میرا بیٹا جو ہے کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے.
میرا بیٹا جا رہا ہے کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے جا رہا، میں اپنے دل کو میں بہلا لوں گی، میں اپنے دل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، اجازت دے دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری فوج کو لے کر نکلتے، ماں کی اجازت سے آپ نے بھائی کو تخت پر بٹھایا، محمد عارف کو، نکل گئے، تخت و تاج کو آپ نے اتار دیا اور مرد درویش بن گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں یہ مرد درویشی کیسی ہوتی ہے، درویشی یہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ مرد درویشی یہ ایک ایسا منصب، ایسا رتبہ ہے، ایسا رتبہ ہے، آپ کی شخصیت ایسی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب کسی نئے علاقے میں جاتے نا تو نظام الدین یمنی فرماتے ہیں، آپ کے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا کہ جس نئے علاقے میں آپ جاتے کوئی نہ کوئی آپ کا جاننے والا مل جاتا۔ ہمیں تعجب ہوتا، ارے یہ علاقہ، یہ خطہ تو بالکل ہمارے لیے نیا ہے، یہ علاقہ تو بالکل نوآباد ہے، ہمارے لیے نیا ہے۔ لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہاں پہنچتے تو کوئی نہ کوئی ایسے افراد مل جاتے جو انہیں حیرت ہوتی، اور آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ جہاں جہاں جاتے جس زبان اور جس علاقے میں لوگ جس زبان کے ماننے والے سمجھنے والے ہوتے، مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان میں کتاب لکھ کر دے دیا کرتے تھے۔ آخر آپ کو وہ کون سا کس نے علم دیا تھا؟ وہ علم کہاں سے ملا تھا؟ نانا جان محمد رسول اللہ سے ملا تھا۔ سرکار کو کسی نے نہیں پڑھایا، میرے آقا کو کسی نے نہیں پڑھایا، میرے آقا نے سارے زمانے کو پڑھایا ہے۔ خدا کی قسم وہی صفت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرما دیا۔ جہاں جہاں آپ جاتے، جس علاقے میں جاتے، نئی آبادی ہوتی اور نئی زبان ہوتی، الگ زبان ہوتی، اس زبان میں کتاب لکھ دیا کرتے۔ آپ اللہ نے انتخاب آپ کا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر علاقے میں آپ کے جاننے والے ہوتے۔ تو ایک مرتبہ نظام الدین یمنی فرماتے میں سمندر سے گزر رہا تھا، بڑا دلچسپ واقعہ، میں سمندر سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، ہم تو جس علاقے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہمراہی میں جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ہمیں اس علاقے کے مل جاتے ہیں جاننے اور پہچاننے والے۔ دل میں خیال آیا سمندر میں جا رہے ہیں، کیا یہاں بھی ان کو جاننے والے لوگ ہیں؟ کیا سمندر میں بھی ان کے جاننے والے لوگ ہیں، پہچاننے والے ہیں؟ ان کے دل میں یہ خیال آنا تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا، نظام الدین یمنی یہ تو فقراء کے لیے گھاس پھوس کی طرح ہے، یہ فقراء کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جواب تھا نظام الدین یمنی کے دل میں جو خیال آیا تھا اس کا یہ جواب تھا۔ دل میں خیال آیا کیا یہاں بھی ان کے جاننے والے ہیں؟ ان کے حال سے مخدوم صاحب واقف ہو گئے اور حال سے واقف ہو کر فرمایا یہ تو ہمارے لیے گھاس پھوس کی طرح ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، سمندر سے تو ہاتھ نمودار ہوتے، کشتی پر دونوں ہیں، سمندر سے تو ہاتھ نمودار ہوتے اور آواز آتی ہے السلام علیکم۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا وعلیکم السلام۔ فرمایا اس نے کہ میں یہاں سے، مجھے در البحر نے بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے در البحر نے بھیجا ہے۔ وہ جو آواز آئی نا، آدھا جسم مچھلی کا ہے، آدھا جسم جو ہے انسان کا ہے، آواز آتی ہے السلام علیکم۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے آپ میں اشرف کون ہے؟ محمد اشرف کون ہے؟ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے میں اشرف ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے خلیفہ در البحر نے بھیجا ہے کہ میرا پیر سمندر کے اس راستے سے جا رہا ہے، جاؤ میرے پیر کو میرا سلام بھیج کر آؤ، میرا سلام بھیج کر آؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم در البحر کے مرید ہو؟ تو کہا ہاں، آپ کے خلیفہ
در البحر کا میں مرید ہوں، اور اس سمندر کی سطح میں ہماری ایک آبادی ہے جس آبادی کا نام مدینۃ الاشرف ہے، وہاں ہم لوگ 50,000 لوگ رہتے ہیں جو آپ کے خلیفہ کے مرید ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں بزرگوں کے تصرف کا۔ زمین کی سطح تو زمین، سمندر کی سطح میں بھی یہ اولیاء کرام کے مریدین موجود ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی شان اتنی بلند ہے۔ آپ گئے ملتان، اور وہاں آپ نے راستے سے ہوتے ہوئے جب ملتان پہنچے تو وہاں حضرت جلال الدین، خواجہ جلال الدین بخاری سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور سارے تقریباً 150 خلافتوں سے آپ کو سید جلال الدین بخاری علیہ رحمت و رضوان نے سرفراز فرمایا، اور ساری خلافتوں کو لے کر آپ آگے بڑھے۔ تو آپ اب وقت بہت کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سارے مخدوم صاحب کے پورے مخدوم جو جہانگیر سمنانی کے طویل آپ کو میں واقعات سناؤں، وہاں سے مختصر۔ اب جلال الدین بخاری کا یہ عالم تھا جہاں آپ خانقاہ میں ملتان شریف، وہ شریف میں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ سید جلال الدین بخاری کے منصب کا یہ عالم تھا کہ آپ جب سواری فرماتے، وہ سواری آپ جب کہیں دور چلے گئے تو آپ کو سواری کی ضرورت پڑی، آپ اپنی خانقاہ میں جانا چاہتے تھے، تو آپ ایک دیوار پر بیٹھ گئے سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ، اور دیوار کو آپ نے فرمایا کہ تو مجھے خانقاہ میں میرے چھوڑ دو۔ اور سید جلال الدین بخاری کا یہ عالم۔ اب آپ اندازہ کیسے بزرگان دین اس دنیا سے گزرے ہیں، لوگوں کی رشد و ہدایت فرما کر۔ آپ جب بہار شریف پہنچے تو حضرت خواجہ یحییٰ منیری سے ملاقات۔ خواجہ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ ہیں بہار شریف میں۔ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے وصیت فرمائی، ابھی آپ پہنچے نہیں تھے۔ خواجہ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت فرمائی کہ ایک ساتوں قیرتوں کا حافظ صحیح النسب سید آ رہا ہے، میں اس دنیا سے اب رخصت ہونے والا ہوں، میری نماز جنازہ وہ صحیح النسب سید پڑھائے گا۔ آپ مریدین کو، خلفاء کو وصیت فرما رہے ہیں۔ وہاں سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چلے ہیں بہار شریف میں، حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین اور خلفاء کو وصیت فرما رہے ہیں کہ ایک قافلے میں ایک صحیح النسب سید آنے والا ہے جو ساتوں خیرتوں کا حافظ قرآن ہے، صحیح النسب ہے، آل رسول ہے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، تو میں سے کوئی نہیں پڑھانا۔ انتظار میں یہاں لوگ خانقاہ میں انتظار میں، خواجہ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہوتا ہے۔ ابھی کچھ لمحات، کچھ گھنٹے گزرے تھے کہ مریدین خلفاء میں بے چینی ہوئی، نماز جنازہ اتنے میں دیکھتے ہیں قافلہ آ رہا، گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ قافلے سے دوڑ کر معلوم کیا گیا، بھیجا گیا تو پتا چلا ایک نورانی صورت، بڑا ہی حسین و جمیل، سمنان کی سرزمین سے تارک السلطنت آ رہا ہے جو صحیح النسب سید ہے، شیخ یحییٰ منیری۔ یہاں سے ابھی کشف کا، اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہاں کہ یہ تو ان کے کرامات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نگاہ میں، ان کی بصارت و بصیرت میں آخر وہ کون سی صلاحیتیں عطا فرمائی، یہ قلب کس طرح ان کا روشن تھا۔ وہاں سے بندہ چلا ہے، یہاں قلب روشن ہے، آئینہ ہے، اب دیکھ کر بتا رہے ہیں آنے والا آ رہا ہے، مجھے میرا چاہنے والا آ رہا ہے، بوئے یار می آیت، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہنے والے نصیحت وصیت فرماتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر آپ سے جب تحقیق کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے اشرف کہتے ہیں، میں صحیح النسب سید ہوں، سات قیرتوں کا حافظ قرآن ہوں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور تدفین شیخ کی عمل میں آئی۔ شیخ کی تدفین عمل میں آنے کے بعد ابھی آپ حجرے مبارک میں گئے تھے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کیا کہ روضے سے ان کا دست مبارک باہر آ گیا۔
اب آپ اندازہ لگائیں یہ بزرگوں کا، قبر سے آپ کا دست مبارک باہر نکل آیا ہے، سب لوگ آئے، مریدین آئے اور خلفاء آئے، آ کر یہ معروضہ پیش کیا، ایسا عجیب واقعہ ہو گیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ تمہیں شیخ نے کوئی وصیت فرمائی تھی کیا؟ ان لوگوں کو یاد نہیں تھا، بھول گئے تھے۔ کلاہ غیبی کو آپ کے قبر میں ڈالنے کی آپ نے وصیت فرما دی تھی، لیکن آپ کے خلفاء مریدین بھول گئے تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو فرمایا کلائے غیبی کی جو ہے یہ نصیحت اور وصیت کی گئی تھی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دست مبارک پر لا کر وہ ٹوپی رکھتے ہیں اور پھر آپ کا ہاتھ اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ مراقبہ فرماتے ہیں رات میں۔ حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ آپ کو مراقبے ہی میں اپنے مکتوبات کو پڑھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا خرقہ رکھا ہوا ہے، اے محمد اشرف تم میرے خرقے کو لے کر جانا، میرا خرقہ رکھا ہے خانقاہ میں۔ آپ نے فرمایا مریدین اور خلفاء سے کہ شیخ نے مجھے فرمایا ہے کہ میرا خرقہ رکھا ہوا ہے، مجھے اجازت دو، میں خرقہ لے کر جاتا ہوں۔ سارے خلفاء مریدین میں سے کسی نے اجازت نہیں دی، بڑی توجہ کی بات عرض کر رہا ہوں، کسی نے اجازت نہیں دی آپ کو خرقہ لینے۔ انہوں نے کہا ہم خلیفہ، ہم مرید ہیں، پہلا حق ہمارا ہوتا ہے شیخ کے خرقہ پر، ہم آپ کو کیسے خرقہ دے دیں آپ کے کہنے پر؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ شیخ کے روزے پر، شیخ کے قبر مبارک پر، مرکز پر وہ خرقے کو رکھ دو، تم میں سے جو چاہے لے لے، اسے اجازت، جو اٹھا لے گا۔ وہ خرقے کو آپ کے قبر پر، آپ کے روزے پر رکھا گیا، سارے مرید آئے، سارے خلفاء آئے، اٹھانے کی کوشش کی، وہ خرقہ جب ہاتھ لگاتے اٹھانے کی کوشش کرتے تو وہ پہاڑ کی طرح وزنی ہو جاتا، وہ خرقہ۔ لیکن قربان جاؤ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر کہ پھول کی طرح اس خرقے کو آپ نے اٹھا کر آپ نے زیب تن فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگوں کی زندگیاں ہیں، یہ ان کے کرامات ہیں، یہ ان کی عطائیں ہیں۔ آپ یہاں سے چلے اور ہوتے ہوئے آپ اپنے شیخ کی ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں گا، چونکہ تبرک تعام کا نظم ہے، آپ کا زیادہ وقت میں لینا نہیں چاہتا، فاتحہ خوانی ہوگی۔ ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یوں تو سیرت آپ کی بڑی طویل ہے اور اس پہ روشنی ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ یہاں سے آپ جب بہار شریف، پنڈوبا شریف پہنچے، وہاں حضرت علاء الحق پنڈوی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بوئے یار می آیت، اچانک خانقاہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اپنے خلفاء مریدین کے ساتھ اور فرمایا کہ مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اپنی خانقاہ سے نکلے اور شہر سے باہر آ گئے، ایک جھاڑ کے نیچے آ گئے اور اپنے مرید حضرت محمد اشرف کا انتظار کرنے لگے۔ قربان جاؤ، یہ مرید کیسا مرید ہے کہ جس کے استقبال میں ان کا پیر، وہ بھی علاء الحق پنڈوی جیسا پیر آ رہا ہے۔ علاء الحق پنڈوی جیسے پیر محمد سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے استقبال میں آ رہے ہیں اور آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان سے مرید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، پیر استقبال میں آ رہے ہیں۔ تو کیسی مرتبت اور کیسی بلندی کا حامل ہوگا مرید، اور پیر کتنا بلندی کا حامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ آئے اور آپ نے اپنے محافل میں آپ نے بٹھایا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو، ملاقات ہوئی، قدموں میں گر گئے مخدوم صاحب۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علاء الحق پنڈوی نے سینے سے لگایا، کہا تمہارا مقام یہ نہیں یہاں ہے۔ سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، نگاہیں چومی۔ اللہ اکبر۔ پھر جو کچھ کمالات، ولایتیں اور فیضان اولیاء اور جو فضل و کرم، انوار و تجلیات اور جو کچھ ولایتیں اور اس کے فیضان و کمالات عطا فرمانے تھے، سب کچھ آپ نے حضرت علاء الحق پنڈوی نے سارے چشتیہ خانوادے کی ساری نعمتوں کو آپ نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرما دیا۔ برادران ملت اسلامیہ،
اور پھر 10 سال 12 سال آپ پیر کی سنگت میں رہے، اور پھر وہاں سے پیر حضرت علاؤلک پنڈوی نے آپ کو حکم فرمایا اور آپ کچوچا شریف کی سرزمین پر آئے، اور آپ نے لوگوں کی رشد و ہدایت فرما کر اس دنیا سے آپ نے الوداع کہا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ ان کے سوانح، ان کی سیرتیں، ان کے کرامات، یہ بیان کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اولیاء کرام کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے تو تخت و تاج کو ٹھوکر مارا، دولت کو ٹھوکر مارا، تخت کو، کرسی کو ٹھوکر مارا۔ آج ہماری فکر الگ ہے، ہم تخت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمیں صحیح طور پر ان اولیاء کرام کا فیض چاہیے اور ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال ہونا ہے تو ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، جبھی جا کر ہم اللہ رب العزت کی قربت ہمیں مل سکتی ہے۔ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے ولی کامل سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق